اور مہینے کو یہ پھر خشک ہوں گے، کچھ ہو چکے باقی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میں کوئی بزرگ نہیں کہ پشین گوئی کرن دیا، لگدا ہی ادا ہے، گھر دیاں گلاں ہی سانو پتہ ہے اپنا گھر کداں دا ہے۔ کرملی چ مہمان آئے، پاجی دسو کی خدمت کریے؟ وہ کچھ نہیں یار، بس چائے ہی پلا دو۔ کہندے پاجی چاہ تے نہیں ملنی۔ کیوں؟ دودھ ہی کو نہیں یار۔ اچھا ہمسائے کو بھیجا جا یار دودھ دے، وہ دودھ دینے آیا، کہندے پاجی تہاڈی مہربانی پر ساڈے کول تے بھانڈا ہی کوئی نہیں۔ پہلے روتے رہے ستلج سوکھا ہوا ہے، بجلی کہاں سے بنائے؟ بیاسا سوکھ گیا، بجلی کہاں سے بنائے؟ راوی سوکھ گیا، بجلی کہاں سے بنائے؟ چناب میں پانی نہیں، بجلی کہاں سے بنائے؟ جہلم میں پانی نہیں، بجلی کہاں سے بنائے؟ انڈیا نے بند باندھ لیے پانی، بجلی کہاں سے بنائے؟ ہاں روتے رہے، پانی نہیں پانی نہیں پانی نہیں۔ جب رب نے 100 سال کا پیکج دیا تو اب سنبھالنے کو برتن کوئی نہیں، ڈیم ہی کوئی نہیں، کتھے پائیے؟ رول گئے رڑ گئے۔ ہاں 1 مہینے کے بعد یہ پھر خشک ہوں گے۔ اوہ جاؤ، ساری دنیا کو چیلنج ہے اور کہیں نہیں۔ میرے پاکستان کو آج بجلی کی ضرورت، لوڈ شیڈنگ بہت، صنعت برباد، فیکٹریاں گئی، سب کچھ گیا، گھر گئے، کاروبار گئے، معاملات گئے۔ اوہ یارو ان سارے بزرگوں کے چل کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ ایک تے دریا بنا دین جیڑا کلے پنجاب دا ہوئے، پختونخوا بولے پنجاب کے خلاف، بلوچستان بولے پنجاب کے خلاف، سندھ بولے اس کے خلاف، تو ہمیں کم از کم ایک دریا پنجابی دریائی بنا دے، پنجابی بزرگ مل کے۔ حضرات لاہور سے چلے صادق آباد کی پٹی تلک، یہ خود کفیل ہوں، ہم اس میں پانی لیں جو مرضی بنائیں، سدا بہار ہو کبھی خشک نہ ہو۔ اللہ کی قسم جو بابا جس سے تم بنوا کے دو گے، میں اس دریا کا نام اس بابے کے نام پہ رکھ دوں گا، 1-1 فٹ کی پٹی کے اوپر بینر لگوا دوں گا، جھنڈے گڑوا دوں گا اس بابا جی کے۔ لانا تیرا کام ہے، اس بابے کے در پہ ماتھا ٹیکنا میرا کام ہے۔ پاجی دریا دی لوڑ ہے جے نا، فصلیں سک رہی ہیں، کیوں؟ چلیے سارے بابا جی دے پیریں پہ جیے چنو شریف، اور تسی کچھ ہمت کرو۔ وہ بابی تانے دیں دینے، میرے بھائی نہیں، ایسے نہیں ہونے والا، لیکن آگے اور آسان کام ذمہ لگائیں، چلیں دریا تو مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي، کون ہے جو زمین میں کیل گاڑ کے دکھا دے؟ ایک بات یاد رکھو، اہل حدیث کے خلاف مناظرے کیے جا سکتے ہیں، بحثیں کی جا سکتی ہیں، مباحثے کیے جا سکتے ہیں، ان کو گالیاں دی جا سکتی ہیں، ڈنڈے دکھائے جا سکتے ہیں، ہاتھ دکھائے جا سکتے ہیں، مکے دکھائے جا سکتے ہیں، انگلی دکھائی جا سکتی ہے، ان کو بولا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن جس کو اہل حدیث پیش کر رہا ہے، مرتے دم تک اس سٹیج پہ آ کے مائی کا کوئی لال جس نے ماں کا دودھ پیا ہو ہمارا لحاظ نہ کرے، وہ لے آئے، اس بات کا جواب انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ یہ باتیں ہم نے کہی ہیں، اس کا جواب نہیں آئے گا۔ گالیاں دے لیں گے، برا کہہ لیں گے، بہت بول لیں گے، مناظرے کروا لیں گے، ادھر ادھر کی مار لیں گے، انگریز کی اولاد کہہ لیں گے، ہاں جب بات نہ بنے تو پھر یوں ہی ٹالا جاتا ہے اپنوں کو بچانے کے لیے۔ لیکن وہابی جو کیل گاڑ دیتے ہیں نا، اللہ کی توفیق سے انہوں پٹنا بہت اوکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي، زمین میں پہاڑوں کے کیل کون گاڑتا ہے؟ کون؟ پاجی چنو چ کوئی پہاڑ ہے گا جے؟ پتھر کتوں منگوان دے ہو سڑک بناونی ہوئے تھے؟ سرگودوں یا چنیوٹوں؟ کار کوٹھی چ پاؤنا ہوئے تھے اتھوں؟ پٹرول پمپ اتھے جو ہے وہاں بھی وہیں سے ٹرک اور ٹریلر کرایہ لیتے ہیں کہ نہیں؟ پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہو جاتے ہیں نا، بل بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ او بھائیو جاؤ، سارے مل کے بابا جی کو کہو بابا جی مر گئے رڑ گئے، سرگودے والے بابیاں نے اتھے پہاڑ بنوا دیتے، تسی سانو ایک پہاڑ ہی بنوا دو، کریشر لائیے پہ توڑیے جداں دا پتھر جداں دی بجری، جتھے چاہیے پنڈو پنڈ سڑکاں کوئی ٹوٹی نہ ہوئے، پنچر لائی جائیے، شہر میں کوٹھیاں بنوائے جائیں۔ وہ جاؤ پوری دنیا مل کر کے کسی ایک بابے کو لے آئے جو کسی شہر میں ایک پہاڑ کھڑا کر دے، میں اس پہاڑ کا نام بابا جی کے نام پہ رکھ دوں گا۔ اللہ دے پہاڑاں تے قبضے کر کے اتنے جا کے دربار بنا کے کہنا ہے فلاں بابے دا پہاڑ ہے، ایدہ نہیں، اپنا بنا کے بابے نہ ذرا۔ پہاڑ بنانا تو دور کی بات، مجھے پتھر بنا کے نہیں دے سکتا، پتھر دور کی بات، مجھے روڑی بجری چھوٹی سی، وہ جو بجری کے اوپر چھوٹی چھوٹی ریت ڈالتے ہو نا، وہ نہیں بنا کے دے سکتا، کہاں سے بیچارہ لائے گا، وہ خود فقیر ہے، محتاج ہے اللہ کا۔ حضرات کتنی باتیں ہو گئیں،
چلو ڈنڈی مارے تو تہاڈی مرضی، بہرحال گنتے رہنا۔ اگلی چیز اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کون ہے جو دو پانیوں کو پردے کے بغیر، جو نظر نہیں آتا، کسی دیوار کے بغیر، اینٹ کے بغیر، گارے کے بغیر، پتھر کے بغیر، یہ ان کو روکتا ہے۔ یہ میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا، کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا، یہ اس میں نہیں جاتا، وہ اس میں نہیں آتا، کون ہے؟ اچھا کدی ویکھیا بھی جے اداں دا منظر چنو والے ہو؟ نہیں۔ دعوت دیتا ہوں، دو جگہ دکھاتا ہوں پاکستان میں، ویسے تو بہت ہیں، ایک تو بحرین علاقہ، وہ تو اللہ نے ویسے ہی اب اٹھوا دیا۔ یہ ہیڈ تریمو ہے نا، تریمو، یہاں دو دریا ملتے ہیں، چناب اور جیلم۔ کبھی جا کے یہ سین دیکھو، کلی مچھی کھانا نہ جایا کرو، کبھی یہ بھی دیکھنے جاؤ۔ آپ نے یہاں اپنے پاس سدنائی میں دریا کے اوپر سے نہر نالا گزرتے تو دیکھا ہوگا، یہ تو ویکھے آجے بندے نے بنایا، لیکن جو رب نے بنایا، یہاں پانی کے اوپر سے پانی فاصلے سے گزر رہا ہے، گزارا گیا، لیکن درمیان والی دیوار نظر آ رہی ہے۔ میرے رب نے جو بنایا، جیلم کا اور چناب کا پانی آ رہا ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی حاجز دیکھنے والا نہیں، لیکن یہ اس میں نہیں مل رہا، وہ اس میں نہیں مل رہا، دونوں کے رنگ اپنے اپنے، لائنیں اپنی اپنی چل رہے ہیں۔ اگر زیادہ دیکھنا ہو تو میرے شہر اچ شریف سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پہ اور علی پور سے 11-12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیڈ پنجنند پہ تشریف لائیے، آج کل وہاں پانی ہے، پانچوں دریا آ رہے ہیں، اپنا اپنا رنگ، اپنی اپنی لائن چلے جا رہے ہیں، اور رب کی توحید، ایک رب کا در، اہل حدیث کی دعوت ثابت ہو رہی ہے۔ دیکھنا ہو جے اتھے جانا بھی مشکل ہے، جیب چ پیسے کوئی نہیں، تے 10 روپے دا کم ہے، سویرے ایک آنڈا لے کے کر لے جاؤ۔ گھر میں اہل حدیث کانفرنس، گھر کسی کا ہو، اہل حدیث کانفرنس، وہاں جو ہے اس انڈے کو لے کے جائیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، یہ سمندر میں دیتا ہوں، کوزہ میں دیتا ہوں، اس میں پانی، دو دریا، دو پانی الگ الگ رنگ کے لے کے۔ حضرات آپ کو علم ہے پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب میں انڈوں کی سب سے بڑی مارکیٹ کمالیہ سمندری انڈا، جب کمالیے میں مرغی نے دیا، نیچے گرا، جھٹکا لگا، جب اس کو اٹھا کر کے کریٹوں میں ڈالا تو جھٹکے لگے، جب اٹھا کے گاڑی میں رکھا گیا تو جھٹکے لگے، ان کچے راستوں سے نکل کے جب یہ لوڈر، یہ شہزور نکلا تو جھٹکے لگے، جب مین روڈ پہ چڑھے تو جھٹکے لگے، جب میاں چنو کے اندر اتارا گیا تو جھٹکے لگے، ساتھ کرملی کی طرف انڈا بڑھا تو جھٹکے لگے، راستے میں آنے والے آپ کی سڑک پہ جم بھی لگے، یہ انڈا ہلتا رہا، شیک ہوتا رہا، جھٹکے لگتے رہے، دکان میں اتارا گیا، پھر جھٹکے لگے، بچہ لینے گیا، دکاندار نے ایک ڈالا، دوسرا ڈالا، ایک دوسرے پہ گرتے رہے، جھٹکے لگتے رہے، پھر بچہ شاپر ہلاتا آیا، جھٹکے لگتے رہے۔ آپ کھڑے ہیں، بیوی نے پکڑا، اس نے پکڑ کے چمچی پکڑ کے، چمچ پکڑ کے جب اس کو ٹھکورا لگایا تو وہ پھر ہلا، جب کھول کے اندر دیکھا، اتنا ہلنے کے باوجود سفیدی زردی میں نہیں ملی، زردی سفیدی میں نہیں ملی۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اس رب کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ بلاتا ہے، اللہ نہ کرے زردی سفیدی میں، سفیدی زردی میں مل گئی ہو، بیوی تیری ہوتی ہے، انڈا تو لایا ہوتا ہے، تیرے 10 روپے کو نہیں دیکھتی، تیرے درجن کے درجن اگر پانی سفیدی زردی میں مل گئی ہو، اٹھا کے بی بی کہاں پھینک دیتی ہے؟ کوڑے کی ٹوکری میں۔ چودھری کسی گندی دکان تے جا وجائیں، کسی گندی ککڑی دے گنڈے انڈے جڑے نے وہ لے کے آ گیا، اے کتھوں ہے کی ہے؟ تو ٹھیک ہے بھوکا ہی جا، آج ایداں دے انڈے لے آئیں گا تو پھر میں تینوں فرائی پین چ تل کے تو نہیں دینے، میں کیوں تے خراب نہیں کرنا، میں باقی چیزاں بھی میں کر چ سمیل تے بو چک ٹوکری گندی۔ حضرات بندے کو بھی اللہ نے دو حدود دی ہیں، ایک طرف شرک کھڑا ہے، ایک طرف توحید ہے، ایک طرف رب اکبر ہے، دوسری طرف شیطان کی دعوت، ایک طرف رحمان کی دعوت۔ اگر یہ دونوں آپس میں مل گئیں، بندہ گندا ہو گیا، بندہ گندا ہوا تو رب بھی کوڑے کی ٹوکری میں پھینکے گا، اور رب کی کوڑے کی ٹوکری جہنم ہوتی ہے۔ آخری چیز ذکر کریں، کتنی ہوئی ہیں؟ 9۔ میں نے کہا تھا رب اکبر کی توحید پہ اہل حدیث کی دعوت 10 چیزیں رکھنے والا ہوں، یہ ہیں زیادہ، یہاں پہ کافی ساری ہیں، لیکن میں نے محدود کر دی آپ لوگوں کو کوٹے کو دیکھتے ہوئے۔ حضرات آخری بات کرتے ہیں، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو نئے سر سے
باپ کی پشت سے اٹھا کے یخرج من بین الصلب والترائب، ماں کے سینے کی ہڈیوں کے پیچھے سے پانی کی بوندوں کو لے کر کے تجھ کو جو ہے جنین کی شکل میں رکھ کے حمل کے ایام میں اٹھوا کر کے دنیا کے اندر لا کر کے بہترین انسان بنا کے مقابلہ حسن میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. دنیا آشش کرتی ہے کوئی ہم سا ہو تو سامنے آئے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ اللہ. اللہ دی قسم دنیا دے سارے کرنی والے جداں دا منڈا مانگ دینے اوداں دا انہاں نوں نہیں لبدا. اکثر ہوندا ہے بابا جی دی اپنی شکل تے نہیں گیا ہوندا، بڈھی غالب آ جاندی ہے. پھر ہاں کون بناتا ہے؟ ثم یعیدو، مقام سمجھنے والا پیغام اللہ فرماتے ہیں پوچھ ان کو دعوت دو یا اپنا کسے نو کر لے جا ہمیں، ہم جانے کو تیار ہیں. وہ بات پرانی چھوڑ دے، رگڑے مگڑے دگڑے، میں تیری میں تیری میں تیری، تو میرا تو میرا تو میرا نہیں. آ دلیل کو لے کے آ، کسی کو لے کر کے آ، ہمیں لے جائے یا پھر ہم سب کو لے چلے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے لے کے جا رہے ہیں. نقوی بھی آئے، سیالوی بھی آئے، ہزاروی بھی آئے، آ رہے ہیں کہ نہیں؟ عوام بھی اور علماء بھی. اے پاجی سن لگی ہے، لگی رہنی ہے. اے لگی ہے تے اے تارے ٹوٹ دے رہنے نے تے انشاءاللہ دنیا دیکھتی رہے گی. میرے اہل حدیث کی دعوت ان کی اپنی نہیں، کتاب و سنت کی دعوت ہوتی ہے. مرنے کے بعد بندے کو اٹھاتا کون ہے؟ دوبارہ بناتا کون ہے؟ اگر کسی بابے میں طاقت ہو تو آئے، مجھے لے جائے، میں اس کے در پہ جھکوں گا. شرط یہ ہے اتنا کام کرے میری 2 بیٹیاں چنو میں دفن ہیں، 2 بیٹے فیصل آباد میں دفن ہیں. قبرستان میں بتاتا ہوں، قبر کی جگہ میں دکھاتا ہوں، بچے کی تصویر میں دیتا ہوں. آئیں تشریف لائیں، ٹینٹ میں لگوا دیتا ہوں. پنکھے اے سی جیسا موسم کا ماحول ہوگا میں کروا دیتا ہوں. دنیا کے میڈیا میں سے جس پہ ہاتھ رکھیں وہ لا کے بلوا دیتا ہوں. جتنے دن مانگے وہ بھی دے دیتا ہوں. خدمتیں بھی کروں گا، جو مانگیں گے کھانے میں وہ بھی پیش کروں گا، جس طرح کی سہولت کہیں گے وہ بھی پیش کروں گا. اتنا کام ہے کہ صرف وہ میرے ان 4 بچوں میں سے کسی ایک بچے کو تو زندہ کر دیں. ہے کسے کو اور کتھے گئے کرنے والے ہیں؟ کتھے گئیاں کرامتاں، کتھے گئیاں کہانیاں، کتھے گئیاں وہ لوگ داستانہ. وہ لوگوں کو یوں بہکایا نہ کرو، کتاب و سنت کی طرف ذرا آیا کرو اور دیکھا کرو. حضرات اس کے بعد اہل حدیث کا مسلک ہے کہ اگر کسی کے در پہ جھکا جائے گا تو وہ رب اکبر کا در ہے. رب اکبر کا در ہے، اس کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جھکا نہیں جائے گا. کیوں؟ سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. یا تو رب نو رب دا سر موڑ دے تو سر لوا بابے کو لوں، تو جیڑا بابے دا سر ہے جھکن دے ویسے ہی قابل نہیں ہوندا. جی شاہ دولہ گجراتے میں وہ سب کچھ ٹھیک بناتے ہیں پر سر چھوٹا بنوائی جا. اے مذہب تیرا کر شرم ذرا لا حولا والا. ہاں محبوب کی بات کریں. لا الہ الا اللہ پورشن مکمل، محمد الرسول اللہ. اور حضرات میں نے ایسے نہیں کہا، آگے جا کے قرآن کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سچا کون جھوٹا کون تیرا ضمیر فیصلہ کر سکتا ہے. دلیل لے آ. اگر ان میں سے کسی ایک کو عملاً دنیا کو دکھا سکتا ہو تو لے آ تو سچا. اگر نہ لا سکتا ہو، نہ بنا سکتا ہو، نہ کر سکتا ہو، نہ کوئی مانے تیری، نہ کوئی چلے. وہابیوں کے دربار میں آ کر کے یہاں آ کے ایک جگہ پہ ایک کام ان میں سے دکھا نہ سکے، ہمت نہ کر سکے، پاؤں کانپنے لگے، جسم تھر تھرانے لگے، اور جو ہے اس کی ہڈیاں کپ کپانے لگے، کشاریرے کھڑے، اور یہ اس کے بال کھڑے ہو جائیں، دل گھبرانے لگے، بلڈ پریشر لو ہونے لگے، سمجھ جانا کہ پھر کتاب و سنت کی دعوت سچی ہے اور اس کا میں نے ساتھ دینا ہے. بھائیو محبوب کی باتیں کریں. ساری کائنات سب تو سونا میاں چنو والے ہو کون ہے؟ چنو والی سرکار، پاک پتن شریف والی دربار، کرما والی سرکار، کوٹ مٹھن والی سرکار، داتا جی ہونی، کوئی اور
اللہ کی قسم تیری زبان زیب نہیں دے سکتی کہ تو جملہ بولے، تیرے ایمان کا خطرہ ہوگا جب تک تو محبت میں آ کے، پیار میں آ کے، عشق میں آ کے، مستی میں آ کے اللہ کے زبردستی کا معاملہ نہ ہو جائے تو تجھے کیا کہنا پڑے گا؟ کائنات میں سب سے حسین و جمیل، سب سے خوبصورت، سب سے نرالا، سب سے تعریفوں میں زیادہ وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی دیکھ تو صحیح، تو نے جن کو امام بنایا کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے امام کو تو دیکھ کتنا بڑا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا خاتم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے پیچھے کھڑے کر دیے، امام اعظم کو آگے کھڑا کر کے مصلی دے کے بنا دیا۔ جب تو نعتیں پڑھتا ہے، جب تو ذکر چھیڑتا ہے، جب تو تذکرے کرتا ہے، جب تو حسن بیان کرتا ہے، جب تو ان کے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک ایک ایک انگ کا حسن بیان کرتا ہے، دنیا سر ہلاتی ہے۔ اور سر ہلانے والے بھائیوں غور تو کرو، اگر کائنات میں دنیا کا سب سے حسین ماتھا محمد الرسول اللہ کا ہے یا کسی اور کا؟ جدہ ایمان ہے ذرا دو میں ہاتھ چکے نعرہ تکبیر، چکو چکو کی ہویا جی، لے اور بھی کچھ کہنا ہے، ادھر ہی رہیں، ہاتھ نیچے نہ آئے۔ سب سے حسین ماتھا کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ وہ جاؤ ساری دنیا ایک موقع دکھا دے جب دنیا کا حسین و جمیل چہرہ کسی اور کی دربار پہ جھکا ہو، آدم سے لے کے کسی بزرگ کی چوکھٹ پہ جھکا ہو، لانا تیرا کام ہوگا، اللہ کی قسم اس کی چوکھٹ پہ جھکنا میرا کام ہوگا۔ ایک حوالہ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ جی نیچے کریں ہاتھ بھائی، اللہ گواہ ہے بھائیو، ایک ہاتھ ایک حوالے کے لیے اب اٹھے جو کہہ سکتا ہے کہ میں پیش کرتا ہوں محمد الرسول اللہ کا سب سے حسین و جمیل ماتھا، امام اعظم کا ماتھا، اللہ کی دربار کے علاوہ، رب کے در کے علاوہ۔ رسول اللہ کے پہلے کتنے بزرگ تھے؟ 1,24,000، اگر نہیں مانتا 1,23,999 باٹا ریٹ، اتنے تو کم از کم تھے نا۔ تو خود کہتا ہے، بولتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، تحریر میں، تقریر میں، بیان میں، خطاب میں، جملوں میں، قصوں میں، کہانیوں میں، داستانوں میں۔ ذرا ایک موقع تو لے آ جب کائنات کا حسین و جمیل ماتھا اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ نہیں جھکا، اس ماتھے کو ماننے والے کا ماتھا کسی اور کے در پہ جھکے تو کیوں جھکے؟ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ دوسری بات کریں بھائیوں، میں منتظر رہوں گا، میں منتظر رہوں گا۔ 7 کرملی اگلا سال اللہ عمر کرے، آپ کو زندگی دے، صحت دے، ایمان والی حیاتی دے، اللہ آپ کو سوچ اور سمجھ دے۔ 1 سال پوری، ویسے تو یہ صبح منظر طے ہو جائیں گے، ابھی ہو گئے، نکھیڑے ہو گئے، بات سمجھ آگئی کون کس پانی میں ہے، لیکن پھر بھی ہتھ پیر مارنے ہون تے ماریا جے، سال پورا ہے، اگلے سال ایتھے لے آکے ایک حوالہ۔ دوسری چیز، دنیا میں زبانوں میں سب سے محبوب زبان کس کی ہے لوگوں؟ اونچا بولو بھائی، نیکی ملے گی انشاءاللہ۔ ہاں، کن کی؟ سب مانتے ہو؟ دنیا میں سب سے حسین و جمیل، پیاری، محبت والی، وحی والی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان کس کی؟ سید الکونین کی، جس کا کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ ان کی ہے کہ نہیں؟ اگر زبان خوبصورت ہے تو ان کی زبان سے نکلنے والی آمین بدصورت کیوں ہے؟ تو نے سوچا کبھی؟ نہیں سوچا، نہیں سوچا، سمجھ نہیں آئی۔ آمین زبان تو خوبصورت ہے، لیکن جب آمین بولتی ہے تو تجھے پھر اچھی کیوں نہیں لگتی؟ دوستو، جو محبوب کی زبان کو سب سے خوبصورت، حسین و جمیل مانتے ہیں، سجی انگلی تے چکو تانو، ذرا صرف سجی انگلی چکو، ہاں ذرا، اب باقیاں نو بھی ویکھیے کیڑے نے دوجے۔ ہاں، اگر یہ ہے، اللہ گواہ ہے، آج کے بعد انشاءاللہ آمین چلے گی۔ اگر زبان خوبصورت تو آمین بھی خوبصورت۔ نیچے کرو ذرا۔ الحمدللہ، دنیا میں سب سے حسین سینہ کس کا؟ علم نشرح لک صدرک، محمد الرسول اللہ کا۔
جب بیان ہوتا ہے نا سینے کی باری، اللہ کی قسم دنیا کو اس طریقے سے احادیث سناتے ہیں، روایات سناتے ہیں، واقعات بتاتے ہیں، تذکرے موجزے چھیڑتے ہیں، حسن اور جمال ہوتا ہے، مدینے اور سینے کا ذکر ہوتا ہے، اور وہاں پہ پسینے کا ذکر ہوتا ہے، لوگ جو ہے سر مار رہے ہوتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، نوٹ پہ نوٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور دوست اگر یہ دنیا کا سب سے حسین و جمیل سینہ ہے، اپنے ایمان سے پوچھ، پھر یہ سینہ جب اپنے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے تو تجھے تب یہ سینہ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ آگے بڑھ، دنیا کا سب سے اچھا ہاتھ کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یہ بیان ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، بیان کرتے ہیں حضرات۔ جب یہ مٹھی پھینک رہا ہے تو خوبصورت، جب پھینک رہا ہے تو خوبصورت، جب لبیک کہہ رہا ہے تو خوبصورت، جب اللہم شد کہہ رہا ہے تو خوبصورت بیان کرتا ہے، تذکرے چھیڑتا ہے۔ محبوب کا ہاتھ جہاں جیب میں جائے تو بیان کرتا ہے، یہ سیدہ فاطمہ کے سر پہ آئے تو بیان کرتا ہے، کسی کے کندھے پہ آئے تو بیان کرتا ہے، کسی کے ساتھ سلام لے تو بیان کرتا ہے۔ لیکن جب یہی ہاتھ محبوب کے سینے پہ یوں آ کے بند جاتا ہے تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ جب رفع الیدین کے لیے اٹھ جاتا ہے تو یہ ادا بری کیوں لگتی ہے؟ سوچا کبھی؟ ہر مقام پہ اٹھے تو تو بیان کرے، لیکن جب نماز میں رب کے سامنے حد و منکبیہ آپ علیہ السلام کے کندھوں کے برابر یہ ادا آئے، سٹائل آئے، تو پھر تجھ کو کیا ہو جائے؟ کہنے والے نے کہا تھا سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے، سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے، دیکھی تیری ادا تو نیت بدل گئی۔ وہ ثمامہ بن عسال کے مسجد نبوی میں جواب کھڑے کھڑے اکھڑے اکھڑے محبوب خدمتیں کرتے جائیں، وہ اکڑتا جائے، وہ بکھرتا جائے، وہ بگڑتا جائے، محبوب کو جو ہے چھوڑ کے چھوڑا گیا، چلا گیا، لیکن کیا ہوا؟ دیکھی جو ادا تیری تو نیت بدل گئی، واپس لوٹا، محبوب ہاتھ بڑھائیے، کہا کیا ہوا؟ تو لڑ رہا تھا، ان تقتل ذات دمن کی باتیں کر رہا تھا، اب کیا ہوا؟ کہا محبوب دیکھی جو ادا تیری تو نیت بدل گئی۔ اور دوست تو نے بھی شاید ایسا عزم کیا ہو، سوچا تھا اب نہ رفع الیدین کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوچا تھا، اب فیصلے کیے تھے، سوچا تھا اب نہ رفع الیدین کریں گے، دیکھی جو ادا تیری، دیکھی جو ادا تیری تو نیت بدل گئی۔ درباروں پہ بیٹھنے والے، انکار کرنے والے، رد کرنے والے محبوب کی ادا پہ آج جان نچھاور کرتے ہیں، ہاتھ کٹ تو جاتے ہیں مگر رفع الیدین سے کبھی رکے۔ بھائیو محبوب کا ہاتھ اچھا، شہادت کی انگلی بھی اچھی، اچھی کہ نہیں اچھی؟ سب سے اچھی، سب سے نرالی، سب سے منفرد۔ حضرات یہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے اٹھے تو اچھی، اللہ کی طرف اٹھے تو اچھی، لیکن جب تشہد میں آ کے محبوب کا عمل بیان ہو، کانا یحرکھا کانا ینصبھا، یا یہ کہے کہ کانا یشیر بھا، آپ اس کو گاڑ دیتے تھے، آپ اس سے اشارہ کرتے تھے، آپ حرکت کرتے تھے، کانا یحلق بالابہام والوسطی، آپ جو ہے درمیانی انگلی انگوٹھے کا دائرہ بناتے اور یہ منحنی آگے سے جھکی ہوئی ہوتی، یا آپ جو ہے 53 کا جو ہے اشارہ بناتے۔ اس وقت یہ انگلی اچھی کیوں نہیں لگتی تجھے؟ وہاں بھی برے کیوں لگتے ہیں؟ الحمدللہ امام اعظم کی ایک ادا۔ اور آخری بات، اگلے مہمان آپ کے ساتھ انشاءاللہ سامنے ہوں گے۔ حضرات آخری فیصلہ لے لے، دنیا کے سارے قدم مل جائیں، میرے محبوب کے قدم کا مقابلہ۔ اہل حدیث کا اعلان دیکھو، ایمان دیکھو، سارے قدم مل جائیں، میرے محبوب کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخر اس قدم میں کچھ ہے نا، اس کا 2 نمبر بھی آئے تو دنیا بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ چکوال میں آیا 2 نمبر؟ آیا نا؟ دیکھیے ایمان کو، محبت کو ذرا چیک کر، میں جھٹکا دینا چاہتا ہوں۔ اور مریض کی آخری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آپریشن بھی کامیاب نہ، باقی چیزیں بھی نہ، تو بجلی کے جھٹکے، یہ 15واں جھٹکا ہے اور آخری جھٹکا ہے۔ شاید اللہ تجھ کو شفا دے دے، تیرے ایمان کو درست کر دے، تیری وائرنگ صحیح ہو جائے، تیرا قبلہ درست ہو جائے، اور تیری کیفیت، تیرا شعور، تیرا عشق، تیری مستی، تیرا محبت، تیرا پیار یہ اپنی لائن پہ چڑھ جائے۔ اور لوگوں، نبی کے قدم نہیں، قدم کے نقشے کو، نقش کو، صورت کو دیکھنے کے لیے کراچی سے قافلے
سے چلے چکوال پہنچے، لاہور سے چلے چکوال پہنچے، کشمیر سے چلے چکوال پہنچے، سیالکوٹ سے چلے چکوال پہنچے، جیلم سے چلے چکوال پہنچے، پشاور سے چلے چکوال پہنچے، کوئٹہ سے چلے چکوال پہنچے، چمن سے چلے چکوال پہنچے، میاں چنو سے چلے بس سے نکلی گئی چکوال۔ محبوب کے قدم کو دیکھنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر تو کر لیتا ہے، اور مسجد میں جب وہی قدم دوسرے قدم سے ملانے کی بات کر رہا ہوتا ہے تو نبی کی سنت کے مطابق 1 فٹ کا فاصلہ کیوں طے نہیں ہوتا؟ نعرہ تکبیر، سرکار حدیث، رہبرا رہنما رہبرا رہنما۔ دوستو اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، جڑے انل حق دی کہندے او نشہ عشق وچ رہندے، ہاں تو نے کبھی ہمارا نشہ نہیں دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نشہ، اسی میں مست رہتے ہیں۔ یہاں سے باہر کوئی ہٹائے تو ہٹا نہیں سکتا، کہیں اور لے جانا چاہے تو ہم جانے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی کھینچ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ میں جو اللہ کا قلعہ گڑا ہوا ہے آج تک کوئی اکھاڑ نہیں سکا، اور انشاءاللہ جب تک وہ اکھاڑے گا نہیں، قلعہ مضبوط تو بھینس بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بات کر دیوانگی کی، بات کر محبت کی، بات کر پیار کی، بات کر دعوت کی، بات کر پیغام کی، بات کر نظام کی، بات کر سسٹم کی، بات کر زندگی کی، بات کر حیات کی۔ اگر بات کرتا ہے بات کر دستور کی، منشور کی، تو بات ایک ہی ہے۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، ہم پیتے ہیں جام میں ساقی کوثر کے ہاتھوں سے، نماز کا جام، قیام کا جام، رکوع کا جام، سجدے کا جام، تشہد کا جام، پھر سنت کا جام، کیفیت کا جام، ہاتھ اٹھانے کا جام، سینے پہ ہاتھ باندھنے کا جام، فاتحہ پڑھنے کا جام، آمین بولنے کا جام۔ اور حضرات یہ جام ہی جام، یہ سنتیں ہی سنتیں، ان کے مشے، ان کے مزے وہ اپنے اور اپنے نرالے ہیں۔ کبھی چکھنا ہو، ٹیسٹ کرنا ہو تو ذرا آ۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں اتنی ہم جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ حضرات یہ دعوت اہل حدیث کا ایک چھوٹا سا جھٹکا، یہ اگر برداشت ہو تو سنبھل کے ہمارے پاس آئیے گا، یا ہمیں اپنا بنا لو یا ہمارے ہو جاؤ۔ اسی دعوت کے ساتھ تیرا میرا کوئی پھڈا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اگر تو میرا بنے گا صراط المستقیم انشاءاللہ جنت کی شاہراہوں پہ چڑھا دوں گا، اگر میں تیرا بن گیا تو بنا سکا تو پھر بھی تیری مرضی، تو کہاں لے جائے، لیکن ذرا خیال رکھنا کہ تو کہاں جا رہا ہے، کدھر کو جا رہا ہے۔ سوچئے گا۔ ساتھ کرملی دعوت اہل حدیث کے سٹیج سے کتاب و سنت پہ مبنی اہل حدیث کی اس دعوت میں اگر کوئی لفظ کڑوا لگا ہو تو بھائیو کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے کیا ہے۔ معذرت کروں گا، ایکسکیوز بھی کروں گا، لیکن اگر ہدایت اللہ نصیب میں کر دے تو شاید کڑوی باتیں بھی بسا اوقات مزہ دے جاتی ہیں، فائدہ دے جاتی ہیں۔ آئیں تشریف لائیں، ہم آپ کو اہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ آج سمجھ آ جائے تو الحمدللہ ابھی اعلان کیجئے گا، نہیں تو رات کو بستر پہ بیٹھ کے، نہیں تو ایک دن ہمیں ادھار دے کے ان چیزوں پہ غور کر کے کوئی مل جائے تو لے آئیے گا، نہ ملے تو خود آ جائیے گا۔ ہم آپ کے سامنے نظریں جھکا کے بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا والسلام علیکم احبابنا ما اجمل الدنیا وفیہا انتم۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔